اچھا رہا۔ پھوپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اپنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب وہ بہت بور ہو گئی تو باہر نکل آئی۔ سرد نم ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس پہ اسپانج کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ پہنا دی جائے۔ شیشے کے اونچے داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھیں۔ سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتار رہی تھی جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں، یہ وہی فلسطین لڑکے ہیں، دیکھو ٹاہلی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پہ آدھے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا۔ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ سے زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا، وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی، اور وہ یہی چاہتی تھی۔ ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلو جینس کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 اونچی ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے، اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھر کی طرح سرخ لپسٹک۔ اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی، اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ اسپانجی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس اور اسپانجی کے طلباء کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ خالے نے اسے گورسل کا شیڈول بتایا۔ جس دن تمہاری گورسل چھٹی، تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے اسے بولا۔ جب تمہاری گورسل چھوٹ گئی تو، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ گورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرتی تھی، اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی تاخیر سے آئے تو گورسل گئی۔ اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل نے بسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں، اور جب وہ ٹا قسم اسکوائر پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹا قسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں آتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے تھے۔ مجسمہ آزادی کی ایک طرف ہر اوبرا پارک تھا، اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑ کر برس رہی تھی۔ موٹے موٹے قطرے اس پہ گر رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز سے سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چٹخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کے دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک چکے تھے۔ اس نے خفت سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اتارنا چاہا، مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے اسٹرپس کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹرپس سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینے اترنے لگی۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرا کا تھا۔ چاہے جس بھی اسٹیشن پر اترو، وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے مخصوص سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پر تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی اس کے برابر کی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک گیا۔ وہ جہان سکندر احمد۔ بہت قیمتی اور نفیس سا سوٹ، سیاہ سوٹ میں ملبوس، بال پیچھے کیے، وہ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کن آنکھوں سے اسے وہ اس کے چہرے کے آگے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پر اتنی وہ حیران بیٹھی تھی کہ ہاتھ لٹکے جوتے بھول گئی۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بنا اس سرد مہر کم گوش شخص سے اسے یہی توقع تھی۔
چند پل سرکے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کے غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی، پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے روکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بیکی موٹی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھیں، پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پر گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پہ بھی سانس روک کے سامنے دیکھے گئی۔ اوہ حیا! وہ حیرت بھری آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں۔ کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی، تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجب سحر دکھتا تھا۔ جہان سکندر وہ بد وقت درسمسا مسکرائی۔ حیا کیسی ہو، اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہم سفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں، میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیسی ہو، مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہتے ہوئے وہ اخبار طے کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور مہنے نہیں رکھ سکتا تھا، اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی چاند سکندر تھا؟ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی، تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی، بس شاید کچھ کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا۔ جہان کی نظریں اس کے ہاتھ پہ پھسلی تھی اور بیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکرمند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا۔ کافی لمبا سا اسٹرپ کھول کر دان سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹرپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے چٹخ ہوئی اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ کوئی بات نہیں، حیا کو شرمندگی نے آ گرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر و تلخ جہان نہیں بلکہ کوئی اپنا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا، وہ اپنا بوٹ کا دستمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی، جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نئے لے لوں گی۔ پہن لو حیا، مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا سا مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ آفس کے کام سے سلسلی جا رہا ہوں، پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں، اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سلسلی ہے، ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہاری آفس کا کام میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ ایک ٹک کاجل کی مٹی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی اور تھوڑی سی گرتے پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیہ سے سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہان لا تعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فکرہ لوٹا دیا کرتی تھی۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پہ میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں پر چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پر سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا اور جہان کے دائیں طرف تھی آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پہ ایک کیل نکلی پڑی تھی۔ اسے بیشتر کہ وہ مطلع کرتی۔ جہان کا پاؤں اس کیل کے نوک دار حصے پہ آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوندیں نکل گئی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھا دیکھتا تیز تیز چل رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں۔ مگر تمہارا خون نکلا جا رہا ہے، بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی۔ اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو جواہر مال۔ اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر جواہر مال لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سی کو جے پڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال ہے یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔ جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالی شان تھا۔ سفید ٹالوں سے چمکتے فرش، اوپر تک آتی نظر، پانچوں منزلوں کے برآمدے اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے اور یہ روشنیوں اور
ٹاورز 5ویں منزل کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ مسور سے گردن اٹھائے اوپر 5ویں منزل کی بالکنیاں دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ خوشبو عمارت چمک وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر دونوں اوپر چلے آئے۔ حیر نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع نہ مل سکے۔ وہ اس پہ ہنسا ہفا ہو گیا، مگر حیا پرسکون تھی۔ وہ حال نور سمیت کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آر نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ چوتھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی بالکنیوں میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کے ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورنٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جڑی ہنکی مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما سا میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئی تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھ دیا تھا اور اب وہ کف کھول رہا تھا، مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کونیاں میز پر ٹکائے دائیں ہتھیلی تھوڑی تلے ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے، اب آرڈر کرو۔ وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے نا واقف تھی کہ جہانگیر جا رہی ہے، پھر اسے AR کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی افسر کے ایک غیر ملک میں اتنے سارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پر نصب پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس میں جمی تھی۔ اسے خالق کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے دن ہی ڈروم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بھی بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی لڑکی تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور PhD کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی تھی، وگدن ٹاہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگھرالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، وہ ہینڈسم لڑکی جس کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا، سے گاڑی چھینتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا روم، وہ چاروں ساتھ ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی! ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دے کر آتی، یوں ہی کڑکتی تھی۔ حیا نے بھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہیں، یہ یا چائنیز ہیں، یہ نارویجین ہیں، یہ ڈچ ہیں، اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 میں زمین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اہتمام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی، اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی، چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سپانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکاؤٹ پر پابندی تھی۔ تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعریفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھی اور اب ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہیں، ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی ادب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینز والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتیں اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتیں۔ استنبول کے ہر زنانہ ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوئے تھے۔ مزے کی ہے یہ حال نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلو جینز کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں طیب فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینز نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شوگر کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی تھی۔ پرسوں تم اپنے پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا، پھپھو نے تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی؟ تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا
اتھا ترک وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لیتے ہوئے اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی سمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن۔ اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں مشہوری ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ ویٹر جہان کے اشارے پر بل لے کے آیا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رہی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا شتا کر کہا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ جہان کی اگلی بات لوگوں میں رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھکر لگی، وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی ٹرے، لکڑی کا ٹرے شٹر شٹر کرتا، بھاپ اڑاتا سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ آئی ایم سوری۔ وہ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی فرش پر گر گئی تھی۔ جہان ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں کے میز صاف کرنے میں لگ گئے ویٹرز۔ وہ واپس پلٹا تو حیا اپنی کلائی سے ہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ چل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی، بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے۔ چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین چاہتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں قریب ہی ہے، جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، اس طرف۔ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پر ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی ناٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورینٹ اونر ہوں، استقلال اسٹریٹ۔ یہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اوہ ہاں۔ اس نے گردن دائیں بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ایک ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ہمیں ہوش ہوں گی۔ اور تم؟ میں تو ایک ویکینڈ پر بھی ریسٹورینٹ ہوتا ہوں، پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سر ہے؟ اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھا گھاس پہ اور وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ آپ کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ تو سنانے سے رہی۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی؟ ہاں۔ اور گھٹنے؟ جہان نے مسکرا کر اس کے جینس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ لڑکی، کور سٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو تمہارے گھٹنوں پہ بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے کتے کی طرف گیا، جھک کر 3 انگلیوں سے مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پر لگا دو ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی مٹی لگا لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پہ مل دی، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں۔ تم ہفتے کی شام ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کام گو سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی، وہ جہان کی زرق نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھیں۔ وہ جب ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور حالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پر پڑی۔ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی، حالے یہ بالکونی کی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی وہ اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے۔ حالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔
آٹومیٹکس ہی جل جاتی ہیں. وہ اپنی روح میں کسی انسان کی موجودگی یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہیں. اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا خود بخود. ان دروازوں کے کیچرز سلو ہیں. یہ چوکھٹ پہ دیر سے آگاہ لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھاٹھ سے طلباء کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو. ہاں ڈی جے نے نا سمجھی سے ساری لایا. ہمارے یہاں میں بھی ہاسٹلس میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے. حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی. اور پاک ٹاور اشیاء کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے. ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی. وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اس سے اس بھڑک پر خفت ہوئی تھی. حیا، ڈی جے نے احتجاجاً اسے گھورا. حالے ابھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی. حیا الماری کی طرف چلی گئی تو حالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی ہے؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی. بری طرح چونک کر پڑی. نہیں. کیوں؟ کافی، چائے، لنچ کچھ بھی نہیں؟ نہیں. مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ حالیہ نے مسکراہٹ دبائی کہ یو آر لکنگ فار اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ. یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے. اچھا پتہ نہیں. وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی. یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہاری اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں. مارے تک اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا. وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا بلکہ وہ اسے کوئی بقاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا. خود کو پلیٹ میں رکھ کر وش کرنے والی لڑکی کوئی پیشہ ور. اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے. جہان سکندر ہمیشہ اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا. آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی. ڈی جے کی نیند اور البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے. ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی. اور پھر اس کا بھلکڑ پن. حیات جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جھتے، کسی کتاب پر ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا. وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑبڑا اٹھتی. ڈی جے لکھا ہوتا تھا. وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پر مارا کرتی تھی اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگتی تھی. سماجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا. اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط اور گردن کھلی رکھنا تھا. وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھی. گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا. اس میں موبائل کے ایسے لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا. انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یورو کا اسکالرشپ ملنا تھا. مگر چند مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی فروری کے 1000 یورو نہیں آئے تھے. امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے. تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا. سو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا ہاتھ تنگ تھا. دوپہر کا کھانا وہ سماجی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی. رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا. ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہاں طلباء کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے. اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کے بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو. وہ چولہے آٹومیٹک تھے. ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا. پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا. ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا. ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا سپر اسٹور تھا. دیا اس کا نام تھا اور ساتھ ترک میں اسٹور کو کہتے ہیں. وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی. ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا. دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور وہ جو بناتی وہ کچھ بھی ہوتا تھا مگر کھانا نہ ہوتا. ڈی جے میں یہ تمہارے سر پر الٹ دوں گی. وہ جب بغیر بھنے ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں کے آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی. اور پھر ترکی کے مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈالتے تو بھی ذرا سے ذائقہ آتا. کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے. البتہ اپنے کمرے میں روز صبح جب ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی. پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے. اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی بے. غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سمجھ نہیں پاتا تھا. ڈی جے روز صبح ہی یہی عمل دہراتی تھی. اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی ذلیل اور وہ لڑکا جواباً چلاتا
دی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے مارتی۔ یوں اس کی اور اس ان دیکھے لڑکے کی گفتگو اہتمام پذیر ہوتی، گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ البتہ موبائل کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہوتا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا تھا، مگر حیا کے ساتھ ہوائیوں کے اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی، وہاں اوبر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سیم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹرڈ فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی۔ تو حال ہی نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پر ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں اس لیے جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنے پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی۔ تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا، تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و غلیظ تھا، ہر سوز روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں 2 لمبی سی قطاروں میں مستقل میزیں لگی ہوئی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی کا رش شور تھا۔ دفعتاً پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ طیفور خان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی تھی۔ ہوں، کیسی ہو؟ ارم والا منہ میں تھا، اس لیے اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ سب خیریت ہے، تم سناؤ؟ کوئی بات ہوئی کیا؟ نہیں، سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار، عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک حاجت زیرہ تھا، اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کے سماعت میں سے ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا ابا جی کہاں ہیں اور کیسی ہیں؟ امریکہ پہنچ گئی۔ خیریت ہے؟ خیریت سے پہنچ گئی۔ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور وہ دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سراج سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے، کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈولی۔ پتہ نہیں کون ہے، آئندہ ملے تو بات نہ کرنا بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراق کی زرد شفون کی تنگ چوڑی دار ستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ شفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے چکا کر پلیٹ میں بڑا کوفتہ کاٹنے سے توڑنے لگی کانٹے سے۔ اوہ نو، سارا مزہ ہی خراب کر دیا۔ اوہ ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔